الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم بزرگ، میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، کیونکہ مولانا شوکت احمد شاہ صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ یہاں بھی تقریر اردو میں ہونی چاہیے، تو میں لبیک کہا۔ اور یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر میری پوری زندگی میں کہ میں نے اتنے تقریر کہیں پہ کہ میں آدھے ڈزن سے زیادہ تقریر کشمیر میں اردو میں کر چکا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے کیونکہ اردو زبان پہ مجھے مہارت نہیں ہے، میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی، تو جو بھی غلطیاں ہوں گے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ غلطیاں کو نظر انداز کیجئے، اور تقریر کے موضوع پہ اگر زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ شاید کچھ فائدہ ہوگا۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے ایک سوال کی شکل میں، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے، حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتاونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے، جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے۔ یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے، قرآن مجید کو نہیں سمجھے، قرآن مجید پہ عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں،
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟